منیزہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت عطا اللہ تارڑ جو ہے وہ وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں بار بار. جی ہاں، اور وہ بالکل، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ اور اسمائل. فاتحانہ اعلانات کر رہے ہیں وہ. میں تو بہت ساری اطلاعات ہم نہیں دے رہے. میں اور چوئی صاحب ابھی ڈسکس کر رہے تھے اس میں کہ جی ہاں کافی زیادہ وہاں پہ جو ماحول ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں ابھی تو فائنل ریزلٹس ہمیں آئیں گے، لیکن وہ مکے مار رہے ہیں اور لہرا رہے ہیں، ہم جیسے دیکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ مکے بھی مار رہے ہیں، وہ مکے لہرا رہے ہیں. نبید قمر صاحب بھی جو ہے مکے لہرا رہے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا سکتے ہیں کہ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، لیکن نون لیگ کے رہنما ہوں یا پھر پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. لگ بھگ پوری پی ڈی ایم ہی جو ہے وہ خوش نظر آ رہی ہے. اور عبدالحفیظ شیخ نے سیٹ پر جا کر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو باقاعدہ مبارکباد دی ہے، ان سے مصافحہ کیا ہے. یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ کوئی اپسیٹ ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے پی ڈی ایم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ یہ نشست جیت لے گی، تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ نشست جو ہے وہ پی ڈی ایم جیت چکی ہے. یوسف رضا گیلانی شاید جیت گئے، لیکن جب تک باقاعدہ اعلان نہیں ہوتا ہے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کون جیتا ہے. لیکن جو اس وقت فیس ایکسپریشن ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ شاید کچھ اپسیٹ ہوا ہے، اور یہ جو مقابلہ ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں جا سکتا ہے. بہت ہی بڑا مقابلہ ہے، بے انتہا بڑا مقابلہ اس سینس پہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اگلے جو کارڈ شو کرنے ہیں پی ڈی ایم نے یا پھر حکومت نے وہ اس مقابلے کے اعلان کے بعد کرنے ہیں. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی آج جیت گئے تو پھر تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے بطور وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہو جائے گا. ایک اخلاقی طور پر ان پر یہ دباؤ آئے گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. پھر پی ڈی ایم کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے موشن موو کرے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس بڑے مقابلے کا فاتح کون ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے پی ڈی ایم کے رہنما خوش نظر آ رہے ہیں، وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ گلے مل کر مبارکباد دے رہے ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی اس سیٹ کو جیتنے میں کامیاب رہے ہیں. جی بالکل، یہ مناظر آپ آج نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے، اور آپ کو ایک بہت بڑا جو اس مقابلہ ہے اس کے بارے میں بتا دیں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جنرل نشست پر کامیاب ہو گئے ہیں. تو ایک بہت بڑا مارکا پی ڈی ایم نے سر انجام دیا ہے سینٹ الیکشن میں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جنرل نشست پر کامیاب قرار پائے ہیں. 161 ارکان تھے، لیکن یوسف رضا گیلانی نے اس انہونی کو ہونی کر دیا ہے. یقیناً آصف علی زرداری کی اس میں کامیاب جو ہے وہ سیاسی حکمت عملی رہی ہے، اور جس طریقے سے پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ وہ حیرتوں کے تحفے دے گی، وہ ایک بہت بڑا اپسیٹ کر کے دکھائے گی. پی ڈی ایم نے ثابت کیا کہ اس نے وہ اپسیٹ کر کے دکھا دیا. یوسف رضا گیلانی جو ہے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، اور اب یقیناً عمران خان صاحب پر بہت زیادہ مورل پریشر بڑھے گا، کیونکہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور یوسف رضا گیلانی کامیاب قرار پائیں. جی بالکل، بہت بڑا اپسیٹ یہ سامنے آیا ہے. سینٹ الیکشن کا سب سے بڑا مقابلہ اسلام آباد سے جنرل نشست پر پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے میدان مار لیا ہے. وزیر خزانہ حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل تھے، تاہم یوسف رضا گیلانی سینٹ کی جنرل سیٹ پر کامیاب قرار پائے ہیں. یہ منظر بہت اہم تھا جب تک اعلان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن عبدالحفیظ شیخ خود گئے یوسف رضا گیلانی کے پاس اور ان کو جا کے مبارکباد دی اور ان سے مصافحہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی نے بھی اٹھ کر جو ہے وہ ان کو ویلکم کیا، بغلگیر ہوئے. تو یقیناً یوسف رضا گیلانی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا اور عبدالحفیظ شیخ کو بھی بہت بھرپور طور پر اندازہ ہو گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے ہیں. گو کہ سیٹیں عبدالحفیظ شیخ کے پاس زیادہ تھیں. اگر نمبرز کی بات کریں تو نمبر جو ہے وہ حکمراں اتحاد کے زیادہ تھے، لیکن یوسف رضا گیلانی نے جو بہترین قسم کی سیاسی حکمت عملی اختیار کی رکھی، خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب نے جو سیاسی حکمت عملی اختیار
तैयार कर रखी, उसके तहत यूसुफ रजा गिलानी ये सीट जो है वो अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। तो पीडीएम के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे, पीडीएम ने जिस तरीके से फैसला किया था कि वो सेनेट इलेक्शन में भरपूर तौर पर हिस्सा लेगी और उसके बाद जो है फिर वो अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी, तो आज जिस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी ने ये सीट अपने नाम की है, तो अब जो है यकीनन हम देखेंगे कि ऑपोजिशन इस बात का तकाजा करेगी कि वजीर आजम अस खुद जो है वो इस असेंबली से जो है एतमाद का वोट हासिल करें। जी बिल्कुल, ये मनाजिर हम आपको आज न्यूज की स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा मुकाबला, सेनेट इंतखाबात में बड़ा अपसेट सामने आया है। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए हैं। सेनेट इंतखाबात में बड़ा अपसेट सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए हैं। वजीर खजाना हफीज शेख यूसुफ रजा गिलानी के मद्दे मुकाबिल थे और इस वक्त की मनाजिर आप देख सकते हैं आज न्यूज की स्क्रीन पर कि वजीर खजाना हफीज शेख यूसुफ रजा गिलानी से गले मिल रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा ये मुकाबला था जिसमें यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए हैं। वजीर खजाना हफीज शेख यूसुफ रजा गिलानी के मद्दे मुकाबिल थे, ताहम यूसुफ रजा गिलानी सेनेट की जनरल सीट पर कामयाब करार पाए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये दोनों रहनुमा एक साथ जो है वो पार्लियामेंट की राहदारी से जो है वो बाहर निकल रहे हैं और बहुत अहम मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था, सख्त मुकाबला था यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान, जो आज यूसुफ रजा गिलानी ने अपने नाम किया है। पीडीएम ने जो अपना पहला जो कह सकते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन था वो बहुत ही कामयाबी के साथ जो है वो उबूर किया है। तो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो बहुत ही, और आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी ने जब उनका इंतखाब हुआ था, जब उनको नॉमिनेट किया गया था, तो हमने देखा था कि उन्होंने तमाम तर एमएनएस को जो है वो खत लिखा था और अपनी हिमायत के लिए जो है वो उनका वोट मांगा था, जिसमें उन्होंने अपोजिशन के एमएनएस हो या फिर हुकूमती इत्तेहादी जमातें हो या फिर खुद पीटीआई हो, सबके जितने भी एमएनएस हैं, खासतौर पर हमने देखा कि उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को भी जो है खत लिखकर अपने लिए वोट मांगा था। आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यासिर, ये एक बड़ा अपसेट हुआ है। जी बिल्कुल, यूसुफ रजा गिलानी अब ये बताया जा रहा है कि वो जीत के हैं। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा तौर पे ऐलान करना बाकी है। एक बड़ा अपसेट हुआ है इस्लामाबाद में, जिस इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से तैयारी की गई थी। भरपूर तरीके से तैयारी करने के बाद भी जो पीडीएम के उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी अब ये मैदान मार चुके हैं। इन्होंने ये सेनेट की सीट जनरल नशिस्त जो थी वो जीत ली है। इसके बाद बाकायदा तौर पे कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं उनकी तरफ से इस हवाले से ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ ही अपोजिशन के जितने भी अरकान यहाँ मौजूद थे उनकी तरफ से भरपूर नारेबाजी की जा रही है। यही नहीं, पार्लियामेंट के गेट पे बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान झंडे उठाए अब गेट पे पहुंच गए और उनकी तरफ से भरपूर तरीके से आज की जो फतह है इसका जश्न मनाया जा रहा है। कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन जो पीडीएम के मुतफिका तौर पे मुश्तरका उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी, उनकी कामयाबी का बाकायदा तौर पे ऐलान करेंगे, जिसके बाद अपोजिशन के जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं इनकी तरफ से अब यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। भरपूर तरीके से इस जश्न जो जीत है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसका जश्न ही मनाएगी क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो मार्का सरंजाम दिया है। यासिर नजर, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अपने पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। आसमा, यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये पीडीएम के लिए। बिल्कुल अली आबिद, ये इतनी बड़ी खबर है, ये इतना बड़ा अपसेट है और जैसे हम बता रहे थे कि अगर ऐसा हो गया कि गिलानी साहब जीत गए तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसका रुख बदल जाएगा। और आज भी सुबह जो बात हो रही थी वो यही बात हो रही थी। हम पीपल्स पार्टी के जराये से बार बार पूछ रहे थे कि वीडियो के आने के बाद भी आपको यकीन है कि लोग वोट देंगे, वो बार बार कह रहे थे। और एक बिल्कुल 10 से 15 नशिस्तों का उन्होंने, मेरे सोर्सेज ने बताया था कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि 10 से 15 लोग उनको वोट करेंगे, जो
ابھی کے نتائج ہیں اس کے مطابق تقریباً 17 ووٹ ایکسٹرا جو ہے وہ پڑے. 160 ان کے ووٹ تھے پی ڈی ایم کے اور 172 کی ان کو تعداد چاہیے تھی اور 5 ایکسٹرا پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 کے قریب ووٹ جو ہے وہ گیلانی صاحب نے لیے. یہ ایک اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ کل رات سے پرسوں رات سے اسلام آباد کے اندر جس طرح سے ہم باتیں کر رہے تھے, سن رہے تھے, ویڈیوز آ رہی تھی, لوگوں کو ٹیلی فون کال جاری تھی. آج کل رات کو بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے کوئی 12 ایم این ایز نے یہ شکایت کی کہ ان کو ان نون نمبر سے کالز آئی ہیں. اس کے باوجود اگر یہ نشستیں حاصل کر لی گئی ہیں اور پھر جس طرح سے چیک رکھا گیا, جس طرح سے وہ ایک جو ایم این اے تھا اس کے اوپر پوری طرح سے چیک تھا, اس کے بعد اگر یہ نتیجہ نکلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ طریقے سے الیکشن ہو تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا وہ سرپرائز اس حکومت کے لیے دے سکتے ہیں. اس نتیجے کے بعد ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ آپ کے وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کی اشد ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اکثریت اس ایوان سے کھو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت اکثریت موجود نہیں ہے, اور اگر ایسا ہے ان کو فی الفور جو اخلاقی طور پر پارلیمانی روایات ہوتی ہیں ان کو رجوع کرنا پڑے گا, اپنے ایوان کے پاس جانا پڑے گا, اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت بھی پاکستان کی عوام کے جو اکثریتی ووٹ ہیں ان کے حقدار ہیں اور اس کے نمائندہ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہوگا اگر وہ نہیں جاتے اور ووٹ نہیں لیتے اعتماد کے. اور دوسری صورت میں اگر اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کو ہمارے ایوان کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور اس کو کاؤنٹ کروایا جائے, تو آپ کو ایک بہت مزیدار بات یہ پتا ہوگی کہ اس صورت میں کوئی خفیہ بیلٹ نہیں ہے. اس صورت میں اعتماد کے ووٹ کے لیے 2 لابیز تشکیل پاتی ہیں, ایک آئیز کی اور ایک نوز کی. جو آئیز کے اندر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے حق میں وہ اس لابی میں جاتا ہے اور جو نوز میں ہوتا ہے وہ اس لابی میں جاتا ہے. تو یہ ایک پوری باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ یہ پریکٹس کی جاتی ہے اور اس صورت میں پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک بڑا سکسیس ان ہاؤس چینج کی طرف جا سکتی ہے جس کو کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے پریڈکٹ کر رہے تھے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آصف علی زرداری کی اسلام آباد کے اندر پریزنس اور ان کی مختلف لوگوں سے بات چیت, اور اس سے پہلے انہوں نے جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا تھا کہ آپ اس ایکسرسائز کو کرنے دیں, یوسف رضا گیلانی کو آنے دیں, یوسف رضا گیلانی جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا اس کے اوپر پورے اتریں گے. ہمارے ذرائع ہمیں یہ کنفرم کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب نے پوری تیاری کے ساتھ گیلانی صاحب کو لانچ کیا تھا, ان کو تیار کیا تھا, ان کو